اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا نام مزری ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوگے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ کھچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ ایک گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی، اے مضر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی و جواب دوں گا۔ اس اعرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام وہ ہے۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی
اس اعرابی نے پوچھا وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے ظاہر ہوئی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اعرابی نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 سال میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں تو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جسم اور جان۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زندگی اور موت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضاء بنتا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جب اس اعرابی کے سوالات کے صحیح سبھی کے جوابات اسے دیے تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ سبحان اللہ کیا شان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی شان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ پر قائم تھا اس کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری شان کے خلاف ہے، میں اس کو گھٹیا کام سمجھتا ہوں، میں آپ کے کندھوں پر چڑھوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو پھر کیا تم میری نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ سبحان اللہ، تو کیا شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی کی طرح میں آپ کے لیے خوبصورت ویڈیوز اور سچے واقعات لے کر آتا رہتا ہوں، تو اگر یار اچھی ویڈیو لگے تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کر دینا، شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیوز میں ملے گی۔